السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ آج اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت 217 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یسألونک سوال سے ہے، سوال کے معنی پوچھنا، مانگنا، یعنی جواب مانگنا بھی پوچھنا ہو گیا۔ سآلا اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے، آگے وہ نون ہے، یسألونا وہ سب پوچھتے ہیں۔ یسألونک وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، عن کے معنی کے بارے میں، الشہر کے معنی مہینہ، الحرام کے معنی مقدس، حرمت والا، احترام والا، محترم۔ عن الشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں، یسألونک وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کس حوالے سے؟ قتال فیہ، فیہ اس میں، یعنی اس حرمت والے مہینے میں قتال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ قتال کے معنی باہمی لڑائی، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل کہہ دیجئے، قتال فیہ اس میں، اس احترام کے محترم مہینے میں، حرمت والے مہینے میں قتال یعنی باہمی لڑنا جھگڑنا، کبیر بڑا ہے، یعنی کوئی عام بات نہیں ہے، سنگین غلطی ہے۔ وصد اور روک دینا، رکاوٹ پیدا کرنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور کفر کی روش اختیار کرنا اس کے بارے میں، والمسجد الحرام اور مسجد حرام پر بندش لگانا، واخراج اہلہ اور اس مسجد حرام کے ارد گرد کے لوگوں کو اخراج نکالنا، اہلہ اس کے اہل کو یعنی اس کے ارد گرد کے لوگوں کو، اس علاقے کے لوگوں کو، منہ اس سے، اکبر یہ زیادہ سنگین ہے، زیادہ بڑا ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اور جو فتنہ ہے، اکبر تو بہت بڑا ہے، وہ بڑھ کر ہے، من القتل قتل سے بھی۔ پھر اگلا حصہ شروع ہوتا ہے، فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم، یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب فرما رہے ہیں۔ فرمایا ولا یزالون، یہ زوال سے ہے، زوال کے معنی کسی چیز کا ختم ہو جانا۔ فعل ماضی آتا ہے زالا، زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ مضارع ہے یزالو، وہ زائل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور لا یزالو ختم نہیں ہوتا، اور وہ نون لگا لا یزالون وہ سب ختم نہیں ہوتے۔ تو عربی میں یہ لا یزال، لم یزل، ما زالا، اس سے مشتقات سے جتنی بار بھی یہ نفی کا صیغہ آتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ آگے جو کام آ رہا ہے، اگلا جو فعل آ رہا ہے، وہ مستقل رہا۔ لا زوال
یعنی وہ کام ہوتا ہی رہا. تو لا یزالون کے معنی ہے وہ لوگ کرتے رہے، کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں. لا یزالون وہ کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں یہ کافر لوگ؟ یقاتلونکم، اے مسلمانوں یہ یقاتلونکم، یہ تم سے یقاتلون قتال کرتے رہتے ہیں، لڑائی کرتے رہتے ہیں، تم پر لڑائی مسلط کر دیتے ہیں یہ لوگ، اور کرتے رہیں گے. حتی یہاں تک کہ یردوکم، رد سے، رد کے معنی ہٹانا، فعل ماضی ردہ، اس نے ہٹا دیا. یردو وہ ہٹاتا ہے، اور یردونا وہ سب ہٹاتے ہیں. حتیٰ کی وجہ سے یردونا کا نون گر گیا. حتیٰ یردو، یہاں تک کہ وہ ہٹا دیں کم تم لوگوں کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا انہیں استطاعت ہوئی تو. استطاع اسے استطاعت ہوئی، اس کا بس چلا. استطاعوا ان سب کو استطاعت ہوئی، یعنی ان سب لوگوں کا بس چلا. ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے تو. ومن یرتدد، ومن اور جو کوئی، یرتدد یہ ارتداد سے ہے، ارتداد بھی رد سے ہے. رد کے معنی میں نے عرض کیا ہٹانا، اور ارتداد کے معنی خود ہٹ جانا. فعل ماضی ہے ارتدا، وہ ہٹ گیا یعنی مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا. یرتدو وہ دین سے پھر جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ومن یرتدد، اور جو کوئی شخص دین سے پھر جاتا ہے، پھر گیا، منکم تم میں سے، یعنی اے مومنو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے ہٹ گیا، دین عن دین ہی اپنے دین سے، فیمت فیمت پھر ایسا ہو کہ وہ مر جائے، یمت وہ مر جائے، وہوا اس حالت میں، وا کے معنی اس حالت میں، ہوا کہ وہ کافرن کافر ہے، یعنی فیمت وہوا کافرن یعنی وہ کافر ہونے کی حالت میں اگر مرے، فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں کہ حبطت، حبط سے ہے، حبط کے معنی تہس نہس ہو جانا، برباد ہو جانا. فرمایا حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم ان کے سارے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون اور وہ لوگ فیہا اسی جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کے بارے میں اس کا ایک سیاق و سباق ہے. ہجرت کا دوسرا سال تھا، رجب کا مہینہ لگ چکا تھا. مسلمانوں کا ایک دستہ نکلا ہوا تھا، اس کا ٹکراؤ ہو گیا کافروں کے ایک گروہ کے ساتھ. اور یہ واقعہ ہے مکہ اور طائف کے درمیان کا علاقہ جسے نخلہ کہتے ہیں، ایک نخلہ کا علاقہ، وہاں یہ ایک واقعہ پیش آیا. اور اس میں قریش کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا بھی گیا. مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ابھی جمادہ ثانیہ ہے، یعنی جمادی الثانی ہے، اور یہ اس کی 30 تاریخ ہے. مگر چاند اس سال 29 کا ہوا تھا اس مہینے کا، اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی. تو اس غلط فہمی میں مسلمانوں کا جب ٹکراؤ ہوا اور اس سے ایک کافر مارا گیا، اور رجب کا جو مہینہ ہے وہ کیونکہ ماہ حرام میں شمار ہوتا ہے، اور صدیوں میں عرب کا ایک رواج تھا، اور اس معاملے میں عرب کے جذبات بھی بڑی شدید ہوتے تھے کہ اس میں نہیں لڑتے تھے. تو اس لیے جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، قریش نے، اور ان کو تو موقع چاہیے تھا، خوب ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں کرتے. تو جواب میں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی
تو فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، یعنی وہ لوگ سوال کر رہے ہیں جی کہ یہ عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ جی یہ جو شہر حرام تھا رجب، اس میں جو مسلمانوں نے لڑائی کی ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے. تو اس حوالے سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ حرام حرمت کے مہینے میں قتال کرنا کیسا ہے، یعنی اعتراض کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف محاذ گرم کرنے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں. کل قتال فیہ کبیر، تو بتایا گیا اے نبی نے بتا دیجئے قتال فیہ کبیر، یہ حقیقت ہے کہ اس میں لڑائی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، سخت بات ہے، سنگین بات ہے، بڑا گناہ ہے اس میں جنگ کرنا. لیکن صحابہ سے جو ہوا، نبی پاک نے جو دستہ بھیجا تھا اس کا جو ہوا اس میں تو غلط فہمی سے ہو گیا تھا. لیکن پھر بھی بتایا گیا کہ بہرحال اس میں عمدن اگر کوئی قتال کرے تو وہ گناہ ہے. لیکن شور کر رہا ہے، شور کر کون رہا ہے؟ جنہوں نے مجبور کیا اس لڑائی پر. تو فرمایا وصد عن سبیل اللہ. سنو، پھر مسئلہ پوچھ رہے ہو تو پھر پورا سنو. واقعتاً حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بھی، اور اس اللہ کا انکار کر دینا، اس اللہ کو نہ ماننا جو اس کی شان ہے، اس کی جو توحید ہے. والمسجد الحرام، اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا، جو تم روکتے ہو، عبادت نہیں کرنے دیتے، وہاں لوگوں کو ستاتے ہو، کوئی سکون سے عبادت نہیں کر سکتا. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور خود اس مکہ کی بستی کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، جو تم نے مسلمانوں کو نکالا اور وہ مدینہ جانے پہ مجبور ہو گئے. یہ جو تمہارے سنگین جرائم کی ایک فہرست ہے، تم اٹھے ہو. سنو، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ زیادہ سنگین گناہ ہیں جتنے جو تمہارے گناہ ہیں. اور یہ جو ایک لمبی لسٹ ہے، ہر گناہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جس کا تم پروپیگنڈا کر رہے ہو. اور ایک اور اصول بھی یاد رکھو، والفتنۃ اکبر من القتل، یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے اللہ کے دین پہ کسی کا چلنا مشکل کر دیا جائے، کسی کا ایمان پر قائم رہنا مشکل کر دیا جائے، اسلامی اعمال کرنا مشکل کر دیا جائے، یہ فتنہ ہے. تو فرمایا یہ فتنہ قتل سے بھی بدتر ہے. آگے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. یہ اصل میں تمہید بن رہی ہے جو اس کے 2 مہینے بعد پھر غزوہ بدر ہونے والی تھی. فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ جو مشرکین ہیں یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے. ان سے کوئی امید نہ رکھو کہ یہ کوئی تمہارے ساتھ مصالحت کریں گے خلوص کے ساتھ. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، مقابلے میں رہیں گے. حَتَّى يَرُدُّوكُمْ، اپنی ارادے کی حد تک ان کا یہ مقابلہ تب تک رہے گا یہاں تک کہ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر ان کا بس چلا تو یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا کر رکھیں گے. جب تک نہیں ہٹا سکتے لڑتے رہیں گے. یہ تو ان کی کوشش ہے. لیکن دوسری طرف تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط رہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی مضبوط نہ رہا تو وہ بھی سن لے. فرمائے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اگر ایسا ہوا کہ تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو گیا، دین سے ہٹ گیا، اسلام کو چھوڑ بیٹھا، اور پھر ایسی حالت میں مرا کہ وہ کافر تھا، پھر دوبارہ اسلام لانے کی توفیق نہ ملی. فرمایا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی آج تک تم نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں، اگر مرتد ہو گئے تو وہ ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی. جو نمازیں پڑھیں، جو زکوٰۃ دی، جو تم نے نیک کام کیے،
جو بھی عبادات کی سب کارت جائیں گے، دنیا میں بھی اس کا کوئی تمہیں بینیفٹ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ تو جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کا ایک بار پھر با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور وہاں کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین معاملہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور اے مسلمانوں یہ کافر تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پھر گیا اور اسی کافر ہونے کی حالت ہی میں مر گیا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، اور ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت پر، ایمان کی دولت سے، ایمان کی حالت پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں بھی، ہماری اس دنیاوی زندگی میں بھی اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اور وفات کے وقت بھی ہمیں ایمان پر ہمیں کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔